ماما آج کیا بنانا ہے؟ ثانی نے کچن میں داخل ہوتے ہی نور سے پوچھا جو فریج سے چکن نکال ہی تھی۔ میں سوچ رہی بریانی بناؤں، آج سب جلدی گھر آ جائیں گے، نور نے چکن شیلف پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماما ویسے کہ اچھا ہے، ہر فرائیڈے اب کچھ نہ کچھ اسپیشل بناتی ہے، اور نماز کے بعد سب ایسے باغے آتے جیسے کبھی کھانا ملا ہی نہ ہو۔ نور کا ذہن کسی اور سوچ میں تھا۔ ثانیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ماما؟ ثانیہ بابی کی کال آئی تھی، ان کا کہنا ہے شاذر اسی ہفتے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ واٹ، اتنی جلدی؟ ثانی حیران ہوئی۔ مجھے بھی جلدی لگا، لیکن ثانیہ یہی صحیح ہے، مجھے حیا کی ہر وقت فکر رہتی ہے۔ بس نکاح ہو جائے، رخصتی پڑھائی کے بعد ہوگی۔ کیا مطلب ابا؟ اس نے ایڈمیشن کہاں لیا ہے ابھی؟ وہ چاہے کچھ بھی ہو، مجھے نہیں لگتا وہ لیکن انفیکٹ ٹیسٹ دینے ہی نہیں جائیں گے۔ وہ ٹیسٹ دینے ضرور جائے گی، مارک بھی اس کے اچھے، آرام سے ایڈمیشن ہو جائے گا، اور اس دفعہ سارے کام حیا خود کرے گی۔ نور نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ کیسے ماما؟ ثانیہ نور کو مطمئن دیکھ کے حیران ہوئی، کیونکہ حیا کو منانا آسان کام نہیں۔ وہ کتنا ہی حیا کے آگے پیچھے گھومتی تھی کہ پڑھ لے، الٹا وہ تو ایگزامز کے دنوں میں اذان کو مریکاگان گھمانے کا کہتی۔ بس کچھ دنوں بعد پتہ لگ جائے گا، پہلے میر سے بات کر لو، اور ثانیہ تم حیا کو اپنے ساتھ لے جانا اور اپنی پسند کی شاپنگ کروانا، باقی کام اذان اور میر دیکھ لیں گے۔ ماما پھر میں شام کو حیا کے ساتھ شاپنگ نہیں کر جانا، آج گھر پہ کوئی ہے نہیں، اور اگر اذان کو پتہ لگا تم دونوں اکیلے چلے گئے ہو تو بہت غصہ کریں گے۔ کل جانا اور اپنے لیے بھی شاپنگ کرنا، میں خالی ہاتھ نہ دیکھوں تمہیں۔ ثانی، پتہ ہے میری ہمیشہ سے خواہش تھی حیا کی شادی دھوم دھام سے کروں، دیکھنا میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی، مہر ایک ہی تو بیٹی ہے میری۔ نور اپنے ہی خیالوں میں بولے جا رہی تھی کہ اچانک نظر ثانیہ پہ، کہ جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ثانیہ تم بھی میری بیٹی ہو، مجھے حیا جتنی ہی عزیز ہو۔ اچھا رونا تو بند کرو، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ثانیہ نور کے گلے لا کے رونے لگی۔ آپ سب بہت اچھے، اتنی محبت کے لائق نہیں ماما، مجھے برا نہیں لگا، میں سوچ رہی تھی کاش میری ماما بھی آپ کی جیسی ہوتی۔ نہیں تمہاری ماما میں ہی ہوں، میرے جیسے کیوں ہوتی، میں کیوں نہیں؟ ثانی مسکرائی، پھر دونوں ہی حیا کی شادی کو ڈسکس کرنے لگی، ساتھ ساتھ بریانی بنانے لگی۔ وہ دن بھر کا کام نپٹا کر تھکی ہاری روم میں آج شاہ نے آفس سے کال کر کے اسے 20 لوگوں کا کھانا بنانے کو کہا، اس تاکید کے ساتھ کہ ساری ڈشز دیسی ہونی چاہیے۔ وہ تو اتنی گھبرا کے کہ باقاعدہ اماں کو بتاتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اسے یہی ڈر تھا اگر کھانا اچھا نہ بنا تو وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ اس نے بی پی جان سے دیسی ڈشز کا پوچھ کر اماں کے ساتھ وہی بنائی اور ڈرائیور کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا۔ ابھی وہ نہانے کے ارادے سے روم میں آئی، لیکن شاہ کو تیار دے کر چونکہ شاید کسی شادی یا پارٹی میں جانا ہو، وہ ناک ساک سے تیار بلیک سوٹ میں ملبوس کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، اور وہ اسے دیکھنے میں اس قدر گم تھی کہ اسے آس پاس کی خبر بھی نہیں تھی۔ شاہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ اینی پرابلم؟ شاہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا جو محویت سے اسے تک رہی تھی۔ نہیں وہ میں یہ بٹن اٹھانے آئی تھی۔ شاہ اسے نظر انداز کرتا کوئی نمبر ڈال کرنے لگا۔ عامر، یسرا آ گئی؟ اوکے، اوپر بھیج دو۔ اسے سمجھ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے یا یہاں سے چلی جائے۔ شاہ کی موجودگی میں اس کی کوشش ہوتی ہے وہ روم میں نہ آئے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں الجھی تھی کہ نوک کی آوازیں پیچھے مڑی۔ شاہ نے بنا نظر اٹھائے آنے کی اجازت دی۔ ہیلو سر۔ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کا لباس اس کے جسم کو ڈھکنے کے لیے ناکافی تھا۔ اسے حیرت ہوئی ایسی لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی شاہ کو ایسی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے۔ ایک دوپٹہ سر پہ نہ پہننے سے شاہ نے اسے جو سنائی تھی وہ آج تک نہیں بھولی۔ لڑکی ہاتھ میں ایک بیگ لیے کھڑی تھی، اس کے پیچھے ملازمہ ایک خوبصورت ڈریس لیے کمرے میں داخل ہوئی، جو شاہ کے اشارے سے ڈریس رکھ کے واپس لوٹ گئی۔ You have only 20 minutes, Miss Annie. Your time start now. وہ اپنی بات کہہ کے فائل چیک کرنے لگا۔ میم پلیز بی سیٹڈ۔ اینی نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی اسٹول چیئر پہ بیٹھنے کو کہا۔ اس کے بیٹھے وہ کسی ماہر بیوٹیشین کی طرح اس کا میک اپ کرنے لگی۔ روم میں اے سی ہونے کے باوجود اس کی پیشانی پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، کیونکہ شاہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ فوقتاً ایک نظر اس پہ ڈالتا اور یہی آ کر اس کے دل کی دھڑکن تھم جاتی۔
اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، وہ اپنے دوپٹے سے پیشانی پاتا پسینہ صاف کرنے لگی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی؟ مسکراتی ہوئی مدھم لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ شاہ کی نظر خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک پل کو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ پل پہ جھکا ہوا تھا، لیکن نظروں کی تپش اسے اندر تک گال کر رہی تھی۔ میم چلی اب آپ چینج کریں، پھر میں آپ کے بال سیٹ کر دوں۔ وہ ملازمہ کو رکھا ہوا ڈریس لے کر فوراً ڈریسنگ روم میں بھاگی اور جان بوجھ کے لیٹ آئی۔ اس کو جہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا 15 منٹ بعد وہ آ کر واپس اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اینی کے ہاتھ میں رولر تھا جس سے وہ اس کے بال کرل کرنے والے تھی، لیکن شاہ کی آواز سے اس کے بڑھتے ہاتھ وہیں رکے۔ مس اینی دوبارہ سر پہ سیٹ کرے، میں نہیں چاہتا میری بیوی کے خوبصورت بالوں کو کسی کی نظر لگے۔ اس کا لہجہ ہر جذبے سے آ رہا تھا۔ اوکے سر۔ اینی نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جوڑا بنا کر دوبارہ سر پہ سیٹ کیا، کچھ لٹے چہرے کے گرد بکھیر دی۔ اب وہ اسے جولی پہنا کر اس کا مکمل جائزہ لینے لگی۔ سر یور وائف از ریڈی۔ بیوٹیشین کے پکارنے پہ وہ اس کی حسین سراپے میں کھو گیا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ میم یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ وہ بیوٹیشین کی بات پہ مسکرا تھی۔ یو میں گو ناؤ مس اینی۔ اس سے زیادہ لہجے پر اینی کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ آما نے اسے کہا تھا سر کے سامنے منہ بند رکھنا، اب بندہ کب تک چپ رہ سکتا ہے؟ اور جہاں کے ماحول سے تو اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا ڈر مٹانے کے لیے اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس عزت افزائی پہ اس کا دل چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے شخص پہ یہ سارا میک اپ مل دے، لیکن وہ ان کے کن پی کے رہ گئی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اینی کے جانے کے بعد شاہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے اپنی آنکھیں سردی سے بند کر لی، شاید شاہ کے خوف سے یا اس کی بدلتی نظروں سے۔ شاہ نے اس کی کمر کے گرد بازو حل کر کے اسے اپنے قریب تار کیا۔ اب وہ اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹنے لگا، اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ کیا رافعہ کا رشتہ آیا تھا؟ سوال ایسا تھا جس نے اسے جڑ سے اپنی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں پوچھا یہ سوال؟ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ شاہ نے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا، سر پہ ٹکا دوپٹہ آگے کو سرکایا تاکہ اس کے بال مکمل چھپ جائیں۔ اتنا مشکل سوال ہے، آیا تھا پھر انکار کر دیا کیوں؟ میں نے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا، کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن وہ تو تمہیں پسند کرتا تھا، کرتا ہے نا؟ اچانک ہی غصے میں اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں ہاں بامشکل وہ بول پر اس کے غصے سے وہ ہمیشہ خوف زدہ ہو جاتی، اس کے ساتھ گھومتی اور کہتی ہو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ کمر کے گرد اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ میں کبھی بھی ان کے ساتھ کہیں نہیں گئی، بھائی کے ساتھ جاتی تھی، وہ عام سے لہجے میں کہہ کے اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ اس کی نظر شاہ کے شرٹ کے برتنوں پہ تھی۔ تمہیں میں نے کبھی اپنی بیوی نہیں مانا، میری بیوی صرف ماں ہے، تمہیں صرف بھائی اور بھابھی کے کہنے پہ لے جا رہا ہوں، ورنہ میری نظر میں ایک نوکر کی حیثیت تم سے زیادہ ہے، تم میرے لیے صرف انتقام ہو۔ وہ آگ اگلتے لہجے میں گویا ہوا۔ شاہ نے اسے ناگواری سے خود سے دور کیا۔ تم سے اچھی زندگی تو یہاں کے نوکر گزارتے ہیں۔ اسے آذر کا کہا گیا جملہ یاد آیا، اگر ماہا اور آذر ان کی زندگی میں نہ تھے تو شاید شاہ سے اس کا ہوتا، اس سے محبت کرتا، اسے وہی عزت دیتا جس کی وہ حقدار تھی۔ نو کی آواز سے شاہ آنے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے ہنی کی آواز نے کمرے کے سناٹے کے توڑا۔ بابا ہنی بھاگتا ہوا شاہ کے پاس آیا۔ اس کے پیچھے ہی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا کی جان شاہ نے اسے اٹھا کے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ وہ سنبھالے نظر سے ملازمہ کو دیکھنے لگا جو ہنی کے کپڑے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ شاہ صاحب یہ چھوٹے صاحب کے کپڑے وہ کہہ رہے ہیں بی بی جی سے ہی تیار ہوں گے۔ ناگواری سے ہی شاہ کی پیشانی پر بال ابھرے۔ وہ جتنا ہنی کو دور رکھتا اتنا ہی وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس لڑکی کو ابھی شروع کر دے، رکھ دو اور جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ اس کے دیکھ کے فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ ہنی جلدی تیار ہو کر آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں، اور ان محترمہ کو اگر رونے سے فرصت ملے تو ساتھ لینا۔ وہ ہنی کو ہدایت دے کے خود نکل گیا۔ پری بابا نے پھر کچھ کہا، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا۔ نہیں میری جان، ادھر وہ اس کے پاس آ گیا۔ اس رسم میں میرا بیٹا شہزادہ لگے گا، اس نے شرٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پری، ہنی کچھ نہیں ہوا، تم اپنے بابا کو جانتے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتے ہیں، چھوڑو انہیں، چلو آؤ میں تمہیں تیار کر دوں۔ اس کی چھوٹی سی ناک دبا کے کہنے لگی، بھائی مجھے بدلہ لینا ہے۔ حیا نے کار میں چلتے میوزک پلیئر کو آف کیا اور شامیر سے مخاطب ہوئی جو اسے کالج سے بھی کرنے آیا تھا۔ حیا اب یہ کیا بات ہے، عمر مذاق کر رہا تھا، اسی طرح
تھوڑی کوئی بدلا لیتا ہے، اور دیکھو آج کل ماما تمہارے لیے کتنا پریشان ہے، جانتی ہوں اگر عمر نے شکار لگائے تو اس دفعہ بابا اور میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شامل کی بات پہ حیا کی آنکھوں میں مصنوعی موٹے موٹے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ شامل نے مسکراہٹ دبائی، اب وہ کیسے اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نہیں تو میں صحیح، ویسے بھی عمر کو پتہ کیسے لگے گا؟ کیا مطلب بھائی؟ وہ چاہے کہ کچھ دیر پہلے جو آنسو گالوں پہ لڑکنے والے تھے یکدم غائب ہو گئے۔ 20 روپے کھلے ہیں؟ میر نے ڈرائیونگ سلو کر حیا کی طرف دیکھنے لگا۔ جی پائی ہے۔ حیا نے نوٹ میر کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام کر کارڈ سر پہ روک دی اور جیب سے پین نکال کر اس پہ کچھ لکھنے لگا۔ حیا نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ میر نے کارڈ سٹارٹ کر کے ایک سگنل پہ روکی۔ جب ایک بچہ پھول لے کر آیا تو میر نے وہ نوٹ اسے تھمایا اور پھول اسے سے لے لیا۔ یہ آپ کے لیے مائی پرنسس۔ میر جھکے پھول اس کی طرف بڑھائے۔ حیا ہنسی۔ نہیں بھائی، یہ ثانیہ بھابھی کے لیے ہے، آپ کی طرف سے، گھر جا کر انہیں دوں گی۔ میر ثانیہ کے ذکر پہ مسکرا دیا۔ حیا نے پھول تھامتے ہوئے ان کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ حیا کے پوچھنے پہ میر نے اسے ساری بات بتا دی، جس میں وہ گھر پہنچنے تک کہا لگاتی رہی۔ اب اسے بے صبری سے رات کا انتظار تھا۔ وہ ہنی کو چینج کرانے لگی، پھر اس کے بال سیٹ کر کے اسے شوز پہنانے لگی۔ خود وہ وائلڈ سینڈل پہننے لگی جو امی نے اسے دیے تھے۔ اس نے وائٹ گرے دار فراک پہنی تھی جو اس کی گوری سے رنگت پہ کافی جچ رہی تھی۔ چلو ہنی چلتے ہیں، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے سینڈل کی سٹرپ بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے پرفیوم۔ وہ شاہ کے پرفیوم کے لیے بڑی، وہ اس کی چیزوں کا خاص خیال رکھتی تھی، اس کے غصے سے جو واقف تھی۔ اس نے پرفیوم ہنی پہ اسپرے کی، اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے چلی گئی۔ شاہ جو گارڈ سے کچھ کہہ رہے تھے ان کو آتے تھے، گارڈز کو جانے کو کہہ کر ان کی طرف آیا۔ وہ سرج کو ہری سی اتری، تب تک وہ اس کے بے حد نزدیک پہنچ چکا تھا۔ شاہ نے ایک نظر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو جس میں ہنی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی گرفت ایسا تھی جیسے اسے ڈر ہو ہنی اس کا ہاتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بابا وی آر ریڈی۔ اچانک شاہ کی نظر ہنی کے شوز پہ پڑی۔ شاہ پنجو کے بعد بیٹھا ہنی کے شوز کے تسمے باندھنے لگا۔ او بابا، یہ میں نے باندھ کیے تھے، پتہ نہیں کیسے کھل گئے، وہ شوز دیکھ مایوسی سے کہنے لگا۔ بہت جلد بازی ہے، تمہیں سیڑھیوں سے گر جاتے تو اتنا سمجھانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں، اپنا خیال تو تم رکھ نہیں سکتے، چھوٹے بہن بھائی کا کیا حق رکھو گے؟ شاہ کے آخری جملے پہ اسے اپنے گال دہتے محسوس ہوئے۔ بابا میری بہن آئے گی نا، ابو دیکھنا میں اس کا کتنا خیال رکھوں گا۔ شاہ مسکرایا۔ اچھا چلو باہر، تمہارے فرینڈس آگے ہیں، شاہ کہتے ساتھ دیکھ کر وہ اس کی پیٹھ تھپکی۔ اس نے ہنی کے دوستوں کا سنتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ لیا۔ لیکن ہنی کے فرینڈس اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ تشویش میں مبتلا سوچنے لگی۔ سچی بابا، کہتے ساتھ ہنی بھاگ گیا۔ وہ سر جھکا وہیں کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے لمحوں میں شاہ کا بازو اپنے گرد حال ہوتے محسوس کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا چل رہا تھا۔ وہ لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑی نفیس سے سجاوٹ سے بھرا لان تقریباً تمام مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ وہ حیرانگی سے سجے لان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈیکوریشن کب ہوئی اور یہ تقریب کس سوچی میں رکھی گئی ہے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کسی کے یہاں ڈنر پہ انوائٹڈ ہے۔ اس کا حیران ہونا بچا تھا کیونکہ اسے لان میں آنے کی پرمیشن نہیں۔ لان میں آتے ہی سب کی نظریں ان پہ جم گئی۔ وہ اتنی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ ایک دم شاہ کے مزید قریب ہو گئی۔ شاہ کو دیکھتے بہت سے بزنس مین اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے قریب آئے اور اسے اس کی کامیابی پہ مبارکباد دینے لگے۔ کافی عورتوں کی نظر جیسے اس پہ ہٹنے سے انکاری تھی۔ شاہ نے خود ہی اس کا تعارف کروایا۔ وہ شاید اسے مردوں کے ہجوم سے دور بھیجنا چاہتا تھا۔ شاہ نے سامنے ہی بھائی بابی کو دیکھا۔ بابی اپنے فرینڈ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہیں کچھ آگے جا کر بھائی مہمانوں کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ ان سے ایکسکیوز کرتا بابی کے پاس ہے۔ بابی سے سلام دعا کے بعد وہ اسے ان کے پاس چھوڑ کے اپنے کلائنٹ سے ملنے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بابی نے اسے گلے سے لگایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اور ہاں بہت مبارک ہو۔ مبارکباد کس لیے بابی؟ وہ واقعی جانا بھائی، مجھے صبح ہی بی بی جان نے بتایا تم امی سے ہو۔ بابی کی بات سے وہ ایک دم سرخ کی نظریں چکا کے وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ بابی بچے نہیں ہیں؟ اپنی ہیبت مٹانے کے لیے اس نے بات بدلی۔ نہیں، وہ ماما کی طرف گئے ہیں، آج ہی ماما امریکہ سے آئی ہیں۔ وہ تو آپ نہیں گئی بابی؟ نہیں، میرا دل بہت چاہ رہا تھا لیکن یہ پارٹی اٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ پارٹی
نیو برانچ کے کھلنے کی خوشی میں دی گئی ہے اور ان کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا ہے اور برانچ کا نام تمہارے دادا احسن شاہ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ بابی اسے تفصیل بتا رہی تھی اور وہ ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ عمر اب آ بھی جاؤ۔ جی ماما بس آیا۔ ثانیہ تم میر اور اذلان کو بلا کر لو، میں ذرا حمزہ کو دیکھ لوں۔ اس لڑکے نے تو پڑھائی کو سر پہ سوار کر لیا ہے۔ نور نے ٹیبل پہ سلاد رکھتی ثانیہ کو کہا اور کچن سے ہاٹ پاٹ لینے چل گئی۔ صبح سے دماغ خراب کر کے رکھا ہے، 500 لوگوں کو بتا چکا ہوں، اب تو لگتا ہے اپنا نام بھی بھول جاؤں گا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ابھی حیا، عمر اور حمزہ ہی آئے تھے۔ ثانیہ اذلان اور میر کو بلانے گئی تھی۔ نور کچن سے پلیٹیں وغیرہ وقتاً فوقتاً رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ حمزہ نے اس کی پریشان شکل دیکھی تو بول اٹھا، یار صبح سے آدھے پاکستان نے کال کر کے تنگ رکھا ہے، پوچھ رہے ہیں آپ عائشہ بات کر رہی ہیں، کچھ نے تو ڈیٹ کی آفر کی، میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلیں گی عائشہ پلیز؟ اور موٹے خوبصورت آدمی واٹس ایپ پہ میسیجز بھیج کے پوچھے ہیں میں آپ کو کیسا لگا؟ اب کیا بتاؤں کہ عدنان سمیع کے بھی باپ لگ رہے ہو۔ پیچھے جاتے اذلان اور میر نے بھی اس کی بات سنی تو عمر تم نمبر چینج کر لو، ثانیہ نے پانی کا جگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بابی بہت ہواری ہو گئی، یہ نمبر میں اسکول ٹائمنگ سے یوز کر رہا ہوں، اب چینج کیا تو بہت پرابلم ہو جائے گی۔ تو کیا ہوا، صحیح کہہ رہی ہے ثانیہ، تم چینج کر لو۔ نور نے بھی مشورہ دیا، اس نے چلتے پھرتے عمر کی بات سنی تھی۔ بیٹھے بیٹھا ایسے کالز کیوں آنے لگی؟ ہمیں تو کبھی نہیں آئی، کیوں بابا؟ میر حیا کے پاس چیئر کھسکا کے بیٹھ گیا۔ ہاں بات تو صحیح، اذلان اور نور کی نظر ملی، نور نے نظر کا زاویہ بدلا، ہال پاٹ سے روٹی نکالنے لگی۔ بابا اس ماما کو کیوں گھور رہے ہیں، میں روٹی نکال دیتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ میر نے اذلان کو نور کی طرف حیثیت سے تکتا باغر کے کان میں سرگوشی کی، تم پیڈے کو پٹو گے کسی دن؟ اللہ نے ایسا سے سرگوشی کی، اچھا ہے ترس گیا ہوں باپ کی مار کے لیے۔ میر نے بھی ڈیٹ بندے کہا، بھائی بابا اور آپ کیا کچر پسر کرتے رہتے ہیں؟ حمزہ نے میر کی سائڈ سے سالن کا باؤل اٹھاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار بابا، مجھ مظلوم پہ ظلم کرتے ہیں۔ میر انتہائی معصومیت سے گواہ ہوا، بس اب خاموش ہو تم دونوں۔ اللہ نے میر و حمزہ کو روکا، میر کا بھروسہ نہیں تھا پھر کچھ الٹا سیدھا بول جاتا۔ بابی جاگتا حیا بھائی کے سر پہ سوار رہے گی، آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ عمر نے مشورہ دیتے ساتھ ثانیہ کو شرارتاً سامنے دیکھنے کو کہا، جہاں میر نے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے سے پہلے حیا کی پلیٹ میں ڈالے۔ عمر، میر نے مجھے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ حیا اس کی بیٹی ہے اور بیٹی کا نمبر تو بیوی سے پہلے ہی ہوتا ہے، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر کے بولنے سے پہلے اذلان بول پڑا، ہاں بھائی تم بتاؤ، یہ کیا نیا مسئلہ نکل آیا؟ ایسا کیا کرتے رہتے ہو جو بے وجہ پوری عوام تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ حیا تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، فوراً بول اٹھی، بابا میں بتاؤں، یہ سارا دن فون پہ کسی سے باتیں کرتے ہیں، جب بھی میں قریب جاتی ہوں تو کوڈ ورڈ میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمر کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ نور اور ثانیہ حیا کی چلتی زبان کو دیکھ رہی تھی، اسے خود معلوم نہیں تھا وہ کیا بول رہی، دوسری طرف میر کو اب لگ رہا تھا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ البتہ حمزہ بہت شخص تھا جو اس ڈرامے کو انجوائے کر رہا تھا، آخر یہ موقع روز روز تھوڑی آنا ہے۔ اور بابا پتہ ہے بھائی، موبائل پہ کوئی سلائڈس نہیں پڑتے، کل ہی میں نے ان کی مارک شیٹ دیکھی تھی، 2.3 GPI اور ماما کو انہوں نے 3.2 GB بتائی ہے۔ نور اور اذلان عمر کو حیرانگی سے تاک رہے تھے، سب کے باقی سب کھانے کی طرف متوجہ ہو کے۔ میر نے حیا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جس کا مطلب تھا اب چپ رہے۔ عمر کو نہیں پتا تھا حیا اس صحف نے اگلے پچھلے سارے حصہ بے باک کر دے گی، اس کا بس نہیں چلتا اس میسنی کی گردن دبوچ دے، کیونکہ جی پی پہ اذلان کے چہرے کے بدلتے رنگ عمر نے دیکھ لیے تھے، اب وہ جان چکا تھا اس کی کلاس لازمی لگنی ہے۔ کیا بول رہی ہے حیا، تمہاری مارک شیٹ کہاں ہے؟ بابا وہ عمر کا لگا اسے سانس نہیں آ رہی، بھابھی تو پٹر پٹر زبان چل رہی تھی۔ اذلان نے اسے غصے سے گرا فون دکھا، عمر نے کانپتے ہاتھوں سے فون اذلان کی طرف بڑھایا، پاس ورڈ کیا ہے ہماری کہانی؟ جواب حمزہ کی طرف سے تھا جو کھانے میں مگن تھا۔ جہاں حیا اور ثانی کو ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگا، وہیں اذلان نے اپنی پیشانی مچھلی میں مسکراہٹ دباتا پیٹ پہ جھک گیا۔ وہ بابا، یہ حیا ہر وقت میرا فون لیتی رہتی ہے، میک اپ کوکنگ گیمز ڈاؤن لوڈ کرتی رہتی ہے، اور اگر میرے دوست دیکھ لیتے تو
اس لیے ایسا پاس رکھا ورنہ پہلے نیمز رکھے تھے۔ ہماری کہانی عقل گاز چلنے گئی ہے تمہاری۔ یہ کوئی پاس ورڈ؟ کل کسی کے سامنے تم سے فون مانگو تو یہ پاس ورڈ بتاؤ گے؟ ابھی چینج کرو پاس ورڈ اور کھانے کے بعد اسٹڈی میں آ کر ملو مجھے۔ بابا بائی ڈنر کے بعد واک کرنے جاتے ہیں، پھر آ کر سو جائیں گے۔ ابھی کلاس لینا مزہ آ رہا ہے۔ حیا کو تو ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ ڈٹائی سے اذلان کو بولا آہر، کہاں وہ اذلان سے ڈرتی تھی۔ مما یہ میرے ہاتھوں شہید ہوگی۔ عمر نے دان پیستے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ حیا اٹھو، آج تم سب کے لیے چائے بناؤ، نور نے تیز لہجے میں سے کہا۔ لیکن مما میری چائے کوئی نہیں پیتا، بابی بنا لیں گی نا؟ وہ آہری نوالا حلق سے اتارتی نیچے چلی گئی۔ پیچھے سب کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، صرف نور اور عمر کے علاوہ۔ نور نے اذلان کو گولی سے نوازا، جیسے کہہ رہی ہو پہلے اپنی بیٹی کو سنبھالو۔ اذلان نے بھی صرف صاف عمر کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا اپنے لاڈلی کو اسٹڈی روم میں بھیج دینا۔ نور نظر انداز کو دکھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابی اس کا مہمانوں سے تعارف کروانے لگی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ وہ عورتیں کافی حد تک بور تھی، بے تکلفی سے دوسرے مردوں کے گلے لگ کے مل رہی تھی۔ وہ بھی بور تھی، لیکن اسے اپنے لیمٹس پتہ تھی۔ وہ کبھی کسی غیر مرد سے اس طرح بے تکلف نہیں ہوئی۔ ان عورتوں کے کپڑے بھی کافی عجیب تھے، سلیو لیس، بیک لیس، ساری زیب تن کی تھی۔ نہ جانے کہ اسے اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، حالانکہ اسے اس ماحول کی عادت تھی، لیکن اب وہ ویسی نہیں رہی۔ اس نے خود کو کافی حد تک بدل لیا ہے۔ بابی سے سادی ایک جگہ بیٹھ گئی اور ویٹر سے اس کے لیے جوس منگوایا۔ مما ہاں۔ ہنی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے اس سے بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا کہ وہی ہنی ہے جو ہر وقت ڈرا سہما رہتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ ماہا کے پاس تھا۔ ماہا کا رویہ دیکھ کے میں سوچتی تھی ہنی اس کی سگی اولاد ہے بھی یا نہیں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے ہنی صحیح ہاتھوں میں ہے۔ تم نے ماں کا فرض بہو بھی نبھایا ہے۔ بابی نے ہنی کو دیکھا، کہا جو ہر 5 منٹ بعد اس کے پاس آتا، کبھی خاموشی سے بیٹھا، کبھی کسی دوست سے ملواتا، اب کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ بابی ہنی ہی تو میری زندگی، میرا سب کچھ ہے۔ بابی نے اس کی آنکھوں میں مچلتی نمی نہیں دیکھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ ویٹر ان کی ٹیبل پہ جوس لا کے چلا گیا۔ بابی کو اپنی کوئی دوست نظر آئی تو وہ ان سے ملنے چلی گئی۔ کچھ دیر میں سب ڈنر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسے جانے کو ایسا لگ رہا تھا ہر وقت شاہ کی نظروں کا مرکز رہی ہے۔ اسے ہر وقت خود پہ نظروں کی تپش کا احساس ہوا اور شاہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ رافعہ کا آہر کیوں پوچھا اس نے کہ وہ اس کے اور رافعہ کے متعلق بھی کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شاہ اس قدر شکی مزاج انسان ہے۔ وہ سر جھٹکتی لان میں کھیلتے ہنی کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہر وقت اس نے ہنی کی رٹ لگائی تھی، اب جب کھانا لگ چکا تھا تو وہ کھیلنے میں مصروف تھا۔ ہنی سے جاتے اس کی نظر اچانک شاہ پہ گئی، ایک خوبصورت لڑکی جس کا چہرہ میک اپ سے بھرا تھا۔ اس نے بیک لیس ساری زیب تان کی تھی۔ وہ بے تکلفی سے شاہ کے گلے لگی، اپنا گال اس کے گال سے مس کیا۔ اس کے اندر چناکے سے کچھ ٹوٹا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں نمی اترتی محسوس کیا۔ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ اتنا سب ہونے کے بعد بھی کیا بھول کے اپنی بیزتی؟ شاہ کا دیا ہوا دھوکا؟ اسے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ ہاتھ کی پوچھ سے اس نے آنکھوں میں اترتی نمی صاف کی۔ دل میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے وہ واپس اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اب کافی مزاحیہ لگ رہا تھا۔ شاہ نے کندھوں سے پکڑ اس لڑکی کو خود سے دور کیا۔ اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ رخ موڑتی، شاہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اب وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سامنے رکھا گلاس لبوں سے لگایا، جیسے خود کو بے نیاز ظاہر کرنا چاہ رہی ہو۔ اسی دوران ہنی بھاگتا اس کے پاس آیا اور کھانے کی فرمائش کرنے لگا۔ اس نے نرمی سے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا جو کھیلنے کی وجہ سے پسینے سے تر تھا۔ سب ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ شاہ سب ویٹرز کو ہٹا دیتے اس کی طرف آیا۔ اسی وقت ایک ویٹر نے ٹیبل پہ کھانا لگایا۔ وہ ہنی کو کھانا کھلانے لگی۔ ان کی ٹیبل پر پہنچتے ہی شاہ نے ہنی کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا۔ اب وہ ہنی کی جگہ سنبھال چکا تھا۔ نظر سیدھے اس پہ جا ٹھہری جو اسے نظر انداز کرتی ہنی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کب شاہ کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ ہنی کان سے جان چھڑوا کر دوستوں کے ساتھ کھیلنے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہی تھی تاکہ ہنی بیٹھا رہے، اٹھے نہ۔ اسے ڈر تھا ہنی کے جانے کے بعد نہ جانے وہ کون سی دل دکھا دینے والی بات کرے۔ شاہ اس کی چالاکی سے خوب محظوظ ہوا۔ ہنی اتنے بڑے ہو گئے ہو، کھانا خود کیوں نہیں کھاتے؟ مما کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے، ان کے ہاتھ سے ہر چیز اچھی لگتی ہے اور میرے ہاتھ کی ہر چیز بد ذائقہ لگتی ہوگی۔ ہاں، کہتے ساتھ ہی وہ کھلکھلا کے ہنسا۔
शाह उसे हंसता देखकर मुस्कुराया। हानि उठ के चला गया। शाह टांग पे टांग आके बैठा उसे देखने लगा। वो ब्लेड रखे टिश्यू से हाथ साफ करने लगी। वो दिलचस्पी से उसे देखता रहा। फिर उसके करीब होकर शहादत की गुली से थोड़ी को पकड़ के ऊंचा किया। रो क्यों रहे थे? वो जितना उसे लाताल्लुक समझती थी वो था नहीं। उसकी नज़र से कोई बात छुपी नहीं रह सकती थी। नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं। वो एकदम घबरा गई, नफी में सर हिलाने लगी। इंसान को अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए, ना ही औकात से बढ़ के तमन्ना करनी चाहिए। तुम्हें मैंने ऐसा कोई हक नहीं है दिया कि दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसके होंठों पर सजी थी। उसकी हरकत पर तंज कर रहा था। वो खुद को लानत मलामत कर रही थी अपनी आज वाली हरकत पे जो उसे धूम में टिकटी की माँ ने देखती रही। वो बेहिस के लिए रोई जो एक पत्थर दिल इंसान है। रही तुम्हारी बात तो मैं तुम पे मुकम्मल एहतियात रखता हूँ। हर तुम खून बहा में आई हो और तुम्हें इज्जत देना तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। एक माल में उसने स्वान से ज़मीन पर लापटा। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अपनी चीज़ को मैं बुरी तरह तोड़ता हूँ, उसे रोनता हूँ, कुचल देता हूँ, ज़रूरत पड़े तो जला के बसम भी कर देता हूँ, लेकिन उसे किसी और के लायक नहीं छोड़ता। भले ही तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले पहला मर्द नहीं हूँ, लेकिन आखिरी मैं ही हूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और लायक छोड़ूंगा ही नहीं। सर्द लहजे में कहते साथ बढ़ खड़ा हुआ। कितने मजबूर है तकदीर के हाथों। न उसे पाने की औकात, न उसे खोने का हौसला। अब मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द है, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत नहीं हूँ। उसे अपने पुष्प पे उसके कहे गए अल्फाज सुनाई दिए। कुछ देर बाद भाभी उसके पास आ गई। दोनों ने साथ ही डिनर किया। भाई भाभी बच्चों की वजह से जल्दी ही रवाना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सा मेहमान रवाना हो गए। शाह ने उसकी तबीयत के पेश नज़र जल्दी उसे मुलाजमा के साथ अंदर भेज दिया। वो जल्दी से चेंज करके हनी को लेकर बीबी जान के रूम में सोने चलेगी। आज उसे शाह से खौफ महसूस हो रहा था। एक बार फिर भी उस पर शक कर रहा था। सुबह जो होगा देखा जाएगा, कोई बहाना बना लूँगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी। सुबह जब उठी पता चला शाह कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चला गया है। वो सुकून का सांस लेकर रह गई और खुशी खुशी आज वो हनी की फेवरेट डिशेस बनाने लगी।